نماز میں خشوع کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس نماز کو جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہیں، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ان کی حالت اور تربیت یہ بڑی انکساری والی، عاجزی والی اور ڈر اور خوف والی یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انداز سے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا اس انداز سے عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسی اگر کیفیت ہو تو پھر آدمی کا نماز پڑھنے کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جہاں اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خشوع اور خضوع اس کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو شیطان یہ فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، اس کو سننا پسند نہیں کرتا۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے جانے سے روکتا ہے۔ جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر اقامت سن کر دوبارہ بھاگتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اقامت کے سننے سے، اذان کے سننے سے۔ اقامت سن کر وہ دور چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے تو پھر دوبارہ آ جاتا ہے، تاکہ جو لوگ نماز کے لیے یہ ان کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ آ گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ ان کی نماز خراب کی ہے کہ نماز سے تو میں روک نہیں سکا ان کو، کچھ کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ کو روک نہ سکا۔ جن کو روک نہیں سکا آپ ان کی نماز کو خراب کرنا چاہیے، اس کے لیے وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اور پھر انسان کو خیالات، وسوسے، ادھر ادھر کی بھولی ہوئی باتیں سب یاد کراتا ہے۔ اذکر کذا اذکر کذا، فلاں چیز یاد کرو، اب فلاں چیز یاد کرو، حتیٰ کہ اتنا زیادہ
انسان کو نماز سے غافل کر دیتا ہے اور خیالات میں مگن کر دیتا ہے کہ آدمی کو یہ بھولنے لگ جاتا ہے، وہم ہونے لگ جاتا ہے کہ شک پتہ نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، رکعتوں میں کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس کو رکعتوں کی تعداد یہ اس میں غلطی لگنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا کہ اول تو اس کو نیکی کرنے نہ دی جائے، اور اگر وہ نیکی کرے تو اچھے طریقے سے نہ کرنے دی جائے، اس میں خلل اور خرابی پیدا کی جائے۔ تو نماز کے اندر وسوسہ ڈالنے والے اور نماز کو خراب کرنے والے شیطان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال له خنزر، اس کا نام خنزر یعنی شیطان کا نام خنزر ہے، جو خاص طور پر نمازیوں پر وار کرتا ہے، نماز کے دوران حملہ کرتا ہے اور نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسی صورتحال پیش ہو، نماز کے اندر ادھر ادھر خیالات وہ جانے شروع ہو جائیں، تو میں تعوذ باللہ منہ، اعوذ باللہ پڑھا کروں، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچائے، اس کے شر سے بچائے، اس کے وسوسوں سے بچائے، اور میں وقف علی لسانی کا سلاسل، اور 3 بار ہلکا سا تھوک دو بائیں طرف کندھے کی طرف تھوک مارو، دتکارو اس کو اعوذ باللہ پڑھ کر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو محفوظ کرنے، نماز کو بچانے کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ شیطان اس کے آدمی وسوسے میں نہ آئے، اس کی باتوں میں نہ آئے۔ ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، نماز کی چوری کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ نماز کی چوری یہ کیسے، اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ جو آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتا، جان چھڑاتا ہے اور اچھی طرح نہ رکوع کرتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ قوما کرتا ہے، نہ جلسہ کرتا ہے، تیز تیز بس ایک فرض پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں کہ یہ نماز کا چور ہے، بدترین چور قرار دیا ہے، جو نماز اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتا، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا کہ کوئی اطمینان نہیں، کوئی اعتدال نہیں، کوئی سکون نہیں اس کی نماز میں۔ تو اس کو بتایا گیا میں لو ماتا ہذا علی حالی ماتا علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا، اس نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کی، تو یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر فوت ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، آپ کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ تو بڑے
اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، مجلس صحابہ کرام کی لگی ہوئی، باہر سے ایک آدمی آتا ہے، وہ ایک طرف جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ کر آپ کو سلام کہہ کر مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کو فرماتے ہیں تم فصلی فإنک لم تصلی، کہ ابھی بیٹھو نا، اٹھو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ مسجد کے کونے کی طرف جاتا ہے، نماز دوبارہ پڑھتا ہے کہ شاید کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن اسی طرح پھر دوبارہ تیز تیز نماز پڑھ کر مجلس میں سلام کہہ کر بیٹھنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کو فرماتے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو، پھر چلا جاتا ہے۔ 3-4 دفعہ ایسے ہوتا ہے تو پھر وہ سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے کیسے نماز پڑھنی ہے یہ سکھا دیں، میری نماز میں کیا غلطی ہے وہ بتا دیں، میں اس کی اصلاح کر لوں اور ٹھیک کر لوں، کیونکہ بظاہر تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اٹھو دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا پورا۔ تو زیادہ اہم بات جو اس کے اندر جس کی کمی تھی، جو خلل تھا، خاص طور پر اس کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ تو فرمایا کہ جب تم رکوع کرو، رکوع سے اٹھو، سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو، تو اطمینان کے ساتھ ہاتھ جوڑ کو اپنی جگہ پر آنے دو، اس کے بعد اگلے رکن کی طرف منتقل تم ہوا کرو۔ اس طرح آپ نے اس کو نماز کی جو ہے وہ اس کی اصلاح فرمائی کہ ہر رکوع کے اندر ہر اطمینان کے ساتھ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آئے، جینوں کو پوری طرح جھکا نہیں ہے اور پھر کھڑا ہو جائے، پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تو سجدے میں چلا جائے، پوری طرح سجدے میں ٹھہرا نہیں ہے کہ اٹھ جائے، ابھی سجدہ اٹھا نہیں تھا پھر دوسرے سجدے میں چلا جائے، میں کہ یہ نماز کے ادب کے خلاف۔ تو یہ اس کے اندر کمی تھی، کوتاہی تھی، جس کی آپ نے اصلاح فرمائی۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز کو سوچ سمجھ کر خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ملاقات سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے اس کی عبادت کے طور پر اس کو ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکنا، دیکھنا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے، اس سے بھی نماز کے اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے، نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تک آدمی پوری توجہ کے ساتھ نماز میں مصروف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ ادھر ادھر جھانکنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ میں کہ یہ جتنا نماز کے اندر ادھر ادھر التفات ہوگا، توجہ ہوگی، نظریں گھمائی جائیں گی، اتنا نماز کے اندر کمی آ جائے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے آئے تو ہر قسم کی اس کی جو مصروفیات ہیں ان کو مکمل کر کے ان سے فارغ ہو کر آئے، اور خاص طور پر جو نماز کے اندر اس کی توجہ کو خراب کریں گی، بے چین کریں گی، اس کی نماز کو خراب کریں گی، ان سے بچے۔ ابو بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا موجود ہو، کھانا حاضر ہو، تو فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ قبل الصلاۃ۔ عشاء شام کے کھانے کو کہتے ہیں، عشاء زیر کے ساتھ عشاء کی نماز کو کہتے ہیں، تو یہاں عشاء مراد ہے زبر کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب کھانا موجود ہو اور ادھر نماز کا ٹائم ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، اور کھانے کے بغیر مشکل ہے نماز پڑھنا، سارے دن کی تھکاوٹ ہے، کام کاج سے فارغ ہو کر آیا ہے اور ادھر سے کھانا کھانے لگا ہے، ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، تو فرمایا پہلے کھانا مکمل کرو، اپنی بھوک کو ختم کرو، کھانے کی طرف سے توجہ کو ختم کرو، تاکہ نماز سکون کے ساتھ پڑھ سکو۔ یعنی نماز کے اندر وہ تمہیں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو پہلے نپٹاؤ، وقت پر اس سے فارغ ہو کر تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ نماز میں تمہیں حاضر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہو، تو پھر وہ اس سے فارغ ہو کر، اس ضرورت سے فارغ ہو کر پھر نماز کے لیے آئے، تاکہ نماز کے اندر اس کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو، کسی اور طرف نہ ہو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد کہ نماز کو نماز سمجھ کر ادا کیا جائے، نماز کو فریضہ سمجھ کر ادا کیا جائے، نماز کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے، اور مکمل ذہن توجہ وہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت کہ جو آدمی مسلمان فرضی نماز کے لیے اچھی طرح وضو کر کے آتا ہے اور پھر نماز کے اندر پوری توجہ رکھتا ہے، خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتا ہے، رکوع اور سجدے اطمینان سے کرتا ہے، تو فرمایا کانت کفارۃ، کہ یہ نماز اس کے لیے کفارہ بنے۔ تو نماز یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کب؟ جب اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، تو پھر یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اس سے بھی خشوع اور خضوع اور توجہ اور اہتمام اور شوق، اس کی ترغیب ملتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز جو بے توجہی کے ساتھ پڑھی جائے، جو جلدی جلدی پڑھی جائے، جو آخری وقت میں پڑھی جائے، جو صرف جان چھڑانے کے لیے پڑھی جائے، ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا ہے۔ میں دل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کہ سارے اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں اور کوئی پرواہ نہیں نماز کی، کوئی خیال نہیں وقت کا، اور جب دیکھتا ہے
کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، آخری وقت آ گیا ہے نماز کی ادائیگی کا، اب مزید وقت نہیں بچا، تو پھر جلدی جلدی اٹھتا ہے اور حدیث کے لفظ کے کبے کی طرح وہ 4 ٹھومے مارتا ہے، جس طرح کبا نیچے سے اپنی چونچ مارتا ہے اور جلدی جلدی اپنی کھانے کی چیز کو اٹھاتا ہے، اس طرح یہ سجدہ کرتا ہے، کبے کی طرح ٹھومے مار کر فارغ ہو کر چلا جاتا ہے۔ ایسی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کہا ہے، یعنی مومن جو ہے وہ اس طرح نماز کو ضائع نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ما اذا آتیتم الصلاۃ فأتوها وعلیکم السکینۃ والوقار، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہیں خطرہ ہو کہ میری رکعت رہ گئے، میں شامل نہیں ہو سکتا، تو فرمایا بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، تیز چلنے کی اجازت نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ ہو، سکون کے ساتھ ہو، جتنی نماز مل جائے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سانس یہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان تسلی کے ساتھ آؤ۔ ہاں اگر اتنا ہی فکر ہے رکعت کے ضائع ہونے کا، جماعت کے رہ جانے کا، تو اتنا جلدی اٹھو، اتنا پہلے آؤ، لیکن یہ نہیں کہ آدمی پہلے تو ادھر ادھر مصروف رہے اور جب آخری وقت ہو پھر بھاگا وہ آئے اور جلدی جلدی وضو کرے اور تیز تیز قدم اٹھا کر وہ رکعت کو پا لے، میں کہ یہ نماز کے ادب کے خلاف، نماز کے ادب کے خلاف۔ اس میں اور بھی بعض اوقات نقصان کا اندیشہ ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، اور ویسے بھی سانس تو چلنا ہے، تو ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ نہ اطمینان تسلی کے ساتھ آنا بھی تسلی کے ساتھ ہے، کھڑے بھی تسلی کے ساتھ ہونا ہے، ایک ایک رکن تسلی کے ساتھ ادا کرنا ہے، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر بھی تسلی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، پھر اٹھ کر سنتے وغیرہ ادا کرو پھر جاؤ۔ یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی یہ عادت ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، 7 خوش نصیب بندوں میں ایک یہ بندہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، مسجد میں شوق سے آتا ہے، مسجد میں شوق سے بیٹھتا ہے اور اس کا دل لگتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے ایسے آدمی کو۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کے دوران، نماز کی حالت میں وہ خشوع اور خضوع اور توجہ، اس کا بھی ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ فکر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ یہ نماز ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے، اور یہ نماز یہ ناقص نہ ہو، نامکمل نہ ہو، اور صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔